ثمرہ مل جائے. یہ تحقیق مضمون بولتے ہیں کسی بھی مسئلے پر تحریری شکل میں ایک چیز کا آ جانا. ٹھیک ہے، اگر ہم ابھی اس دونوں کا مضاف کریں گے تحقیقی مضمون، یہ وہ مضمون ہوتا ہے جو ایک سائنسی طریقے سے ہو، باحوالہ ہو اور تمام اصولوں کا خیال رکھا گیا ہو. یہ تحقیقی مضمون کہلاتا ہے. تمام اصولوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باحوالہ ہو، پیراگراف کا خیال رکھا گیا ہو، اقتباس کا استعمال کیا گیا ہو، مصادر اور مراجع کا استعمال کیا گیا ہو. یہ تحقیقی مضمون کہلاتا ہے. اب اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مضمون لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پیراگراف میں تعارف ہوتا ہے، پھر نفسی مضمون ہوتا ہے، پھر اختتام ہوتا ہے. تعارف چند جملوں پر مشتمل ہوتا ہے. نفسی مضمون میں کیا ہوتا ہے؟ دلائل اور اظہار ما فی الضمیر، جو کچھ آپ سمجھانا چاہتے ہیں یا جو کچھ آپ آگے پھیلانا چاہتے ہیں یا کسی تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ نفسی مضمون والے حصے میں آپ نے لکھنا ہے. اختتام میں آپ لوگوں نے کوئی ایک نتیجہ نکالنا ہے. یہ سادہ مضمون ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا جو عنوان ہے تحقیق مضمون لکھنے کا طریقہ ہے. یہ جو سادہ مضمون میں نے طریقہ بتا دیا کہ تعارف ہوگا، نفس مضمون ہوگا اور اختتام ہوگا. تعارف میں ہم اپنی بات کو شروع کریں گے اس انداز سے کہ پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ یہ بندہ اس عنوان پہ لکھنا چاہ رہا ہے. اگر میں کسی مسجد میں کھڑا ہو جاؤں اور کہوں قال امام الانبیاء، قال امام المجاہدین، امام المجاہدین سے کیا آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا؟ کہ جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو یہ بندہ نقل کرے گا جس میں جہاد کا ذکر ہو. ٹھیک ہے، تو تعارف میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ اس عنوان پر یہ بحث جو ہے نا نیچے یہ بحث ہوگا. پھر نفسی مضمون کے اندر دلائل ہوں گے. نفسی مضمون کے اندر جو پہلا پیراگراف ہوگا، پہلا پیراگراف جو ہوگا وہ آپ لوگوں کی طرف سے اپنی تخلیقی پیراگراف ہوگا. یعنی آپ لوگ خود ہی اس کو لکھیں گے کہ میں نے بالفرض تبدیل کی مثال یہ کہ میں نے اصول درایت پر عبارت لکھنی ہے. نفسی مضمون میں پہلا پیراگراف میں نے اصول درایت پر لکھنی ہے، تو میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آگے منتقل ہونے میں درایت کا بہت عمل دخل ہے. درایت ہی کی وجہ سے ذخیر حدیث محفوظ ہے. بر صغیر پاک و ہند نے بہت سارے محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے. اب تک جو ہمارے پاس ذخیر احادیث موجود ہے اس کی مکمل چانبین ہو چکی ہے، اور اس میں کسی شک اور تردد کی کوئی بھی جو ہے نا وہ ایک رمق بھی موجود نہیں ہے کہ بندہ شک کرے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ نفسی مضمون کا پہلا پیراگراف ہو گیا. اس میں تعارف بھی آ گیا. پھر آپ کہیں گے کہ اس بارے میں سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ عنہ نے فرمایا ہے. تو دو کامہ لگا کے پھر اس کا یا اقتباس دیں گے آپ یا پھر اس کا حوالہ دیں گے کہ انہوں نے کہا کہ برصغیر و پاک و ہند میں بنسبت دیگر خطوں کے بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ درایت حدیث کا استعمال جو ہے نا وہ مکمل انہی اصولوں کے تحت ہوا ہے جو محدثین نے شروع کیا تھا، محدثین نے ان کو فالو کیا تھا. اس حوالے کی اقتباس کے بعد آپ پھر دوبارہ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے دوسرا پیراگراف بنانا ہے. درمیان میں ایک حوالہ ہے یا اقتباس ہے. پھر آپ جو اپنی بات کریں گے وہ ماقبل حوالے کی وضاحت ہو، اور ما بعد جو آپ کا جملہ آئے گا، پیراگراف آئے گا، اس کے لیے تعارف ہوگا. سمجھ؟ اسی طریقے سے پھر آپ نے تیسرا پیراگراف کی طرف جب آنا ہو تو پھر کسی کا حوالہ دیں گے یا اقتباس لیں گے. پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ پھر آپ کا جو پیراگراف ہوگا وہ پہلے اقتباس کی وضاحت، اس کا نتیجہ، اور بعد جو پیراگراف ہوگا اس کے لیے تمہید ہوگا. اس طرح اپنی بات کو آپ بڑھاتے جائیں گے. یہ نفسی مضمون ہے. اختتام میں آپ پھر ایک نتیجے نکالیں گے کہ میں نے جو مضمون لکھا اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اصول درایت کو استعمال کرتے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے،
یا اس حدیث کے بارے میں درایتاً یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے وغیرہ، اس طرح کے اختتام ہوتا ہے۔ سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک سمپل لکھ دیا ہے۔ میں نے اب تک جو بات کی ہے تعارف مضمون کا، کہ تعارف ہی ایک پیراگراف ہوگا۔ پیراگراف کس کو بولتے ہیں؟ جس میں کم سے کم 2 جملے اور زیادہ سے زیادہ 4-5 جملے، یہ ایک پیراگراف کہلاتا ہے۔ پہلا پیراگراف آپ لوگوں کا تعارف ہوگا، یعنی ایک جملے سے لے کر 4-5 جملوں تک آپ کے مضمون کا تعارف ہوگا۔ اس کے بعد جو پیراگراف ہوگا وہ آپ لوگوں کا نفس مضمون جو اصل بات کہنے والی ہے وہی حصہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ تعارف کی بات آپ نے جو میں نے پہلے چند جملے بتائے اسی کو آپ لوگ آگے بڑھائیں گے، پھر آپ لوگ حوالہ دیں گے، پھر اقتباس کریں گے، پھر کوئی قرآن شریف کی آیت کو بطور دلیل پیش کریں گے، حدیث کا ذکر کریں گے، کسی واقعے کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے کسی ذاتی مشاہدے تجربے کا آپ ذکر کریں گے، یا پھر جو ہے نا کسی اور واقعے کو آپ ذکر کریں گے، یا پھر کسی ایک حدیث کو آپ ذکر کریں گے۔ اس طرح پھر آگے بات بڑھاتے ہوئے اگلے پیراگرافوں میں اپنے اختتام کی طرف جانا ہے۔ اختتام میں پھر آپ لوگوں نے ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ہو گیا مکمل تحقیقی مضمون، سادہ سادہ۔ ابھی اس کو ہم اور بڑھاتے ہیں، اور اس طرح بڑھائیں گے کہ ہم اقتباس لیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، پھر ہم اس کا حوالہ دیں گے تو حوالہ ہم کس طرح دیں گے، پورے اس مضمون کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کن اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور کتنے صفحات کا ہوگا، ذیلی عنوانات اس کے کیا ہوں گے، اور مین عنوان کیا ہوگا۔ تو ہم مختصراً اس پر بات کرتے ہیں، مختصراً ہم مختصراً یہ بات کریں گے۔ عنوان، کسی بھی مضمون کا آپ عنوان وہ چنیں گے جو مختصر ہو، واضح ہو، اور آپ کے مضمون کا تعارف خود کر رہا ہو۔ کل رات آپ لوگوں کو ذمہ داران نے ایک میری طرف سے ایک آرٹیکل بھیج دیا تھا، ایک صفحے دور کی آرٹیکل نہیں تھا، ایک نمونہ تھا، آیا تھا آپ کے پاس۔ اس میں نے لکھا تھا کہ مولانا سید غلام مودودی کا موقف فی اصول درایت حدیث، مختصر بھی ہے، جامع بھی، اور پورے آرٹیکل کا جو نا وہ احاطہ کرتا ہے کہ اس پر مشتمل ہے۔ عنوان مختصر ہو، جامع ہو، اور جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہو۔ عنوان کوئی مسئلہ ہو، مطلب کہ مسئلہ یہ کہ ضرورت ہو اس کی، تب آپ نے کسی ایک عنوان کو چننا ہے۔ بلا ضرورت کسی بھی عنوان پہ آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ جو آپ لوگوں کا میدان ہے، فیلڈ ہے، جو آپ لوگوں کا فن ہے، جس میں آپ لوگوں کا مہارت ہے، اسی پہ ہی آپ نے لکھنا ہے۔ آپ مدارس کے لوگ ہیں تو پیٹرول پمپ پہ آپ نے نہیں لکھنا، ریل کیسے چلتی ہے یہ اس پہ آپ نے نہیں لکھنا۔ جو آپ کا فن ہے، جو آپ کا میدان ہے، جس پہ آپ کی مہارت ہے، آپ نے اسی دائرے میں سے کسی ایک موضوع پہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پیراگراف کی میں نے آپ لوگوں کو مختصر بات کی تھی۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ 2 جملوں سے لے کر 4-5 جملوں تک ایک پیراگراف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون کے پہلے گراف میں اس انداز سے آپ نے تعارف لکھنا ہے کہ بعد جو پورا مضمون ہے اس کا تعارف ہو، لیکن جملے مختصر ہو، آسان ہو، سلیس زبان میں ہو، مشکل نہ ہو، منطقی نہ ہو۔ شروع میں ہی آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ سود حرام ہے، وہ تو کلیئر بات ہے، لیکن آپ نے شروع میں یہ کہنا ہے کہ شریعت اسلامی میں ذرائع آمدن کہ جتنے بھی ذریعے موجود ہے ان میں سے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حلال میں، ایک حرام میں۔ آپ لوگوں نے بات کو اس طرح بڑھانا ہے، شروع میں آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ شروع میں اگر آپ لوگ فیصلہ کریں گے پھر کوئی بھی آپ کی تحریر کو نہیں پڑھے گا، آپ کے تحقیقی مضمون کو نہیں پڑھے گا، کیونکہ نیچے حوالے آ رہے ہیں۔ آپ نے یہاں صرف کسی بھی چھوٹے بچے کو جب آپ کہانی سناتے ہیں تو آپ اختتام پہلے نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ 4 لوگ، رسانی کی جو کہانی ہے، وہ جنگل کی طرف گئے، بارش ہو گئی، طوفان، وہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے تھے، ان ایک غار میں پناہ لی۔ تو
یہی ادھر ہی سے شروع کرتے ہیں. یہ تو نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے دعا مانگی, وہ غار جو بڑا چٹان تھا وہ تھوڑا سا کھل گیا. تو پیراگراف میں بھی آپ نے تعارف کے اندر نتیجہ نہیں نکالنا, نہ حکم لگانا ہے, اور نہ آپ نے کوئی فرقہ بازی کی بات کرنی ہے. آپ نے اس انداز سے لکھنا ہے کہ پڑھنے والا مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر میں نے کب کا چائے کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کے بغیر میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا. ٹھیک ہے. پیراگراف کے بعد جو دوسرا تیسرا چوتھا پیراگراف جتنے بھی آخر تک پیراگراف وغیرہ آئیں گے نا, وہ باحوالہ ہو. سید ابوالعلا مودودی نے اس بارے میں یہ کہا ہے, یا تو اقتباس لے لیں یا پھر ان کے پورے مضمون کا اپنے الفاظ میں اپنے خلاصہ بیان کرنا ہے, پھر آپ نے حوالہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اقتباس جب بھی آپ لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے فرمایا بالفرض تقدیر میں یہ دو کام ہے. یہاں سے آپ پھر اقتباس شروع کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں سے اقتباس شروع کریں گے یہاں تک, یہ دو کامیں ہوں گے. پھر یہاں پر آپ لوگ دیں گے اس کا حوالہ. حوالہ صفحے کے آخر میں یا پھر مضمون کے آخر میں آ جائے گا. تو یہ اقتباس ہو گیا. نظر آ رہا ہے نا؟ تو یہ اقتباس ہو گیا ہے. کسی بھی, لیکن اقتباس اتنا لمبا بھی ہو کہ آپ کے اپنے الفاظ کم ہو اور اقتباس کے الفاظ زیادہ ہوں. اور بعض اقتباس میں جس کا آپ اقتباس دے رہے ہیں اس نے تو کسی اور سنس میں بات کی وہ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ زیادہ لمبا کریں گے جو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید اس سے بات کسی اور طرف نکل جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے وہ اتنے الفاظ نکالے جس سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ حوالہ ایک تو اقتباس کا آ گیا. یہ دوسرا حوالہ آپ کا آ جائے گا کہ بالفرض تقدیر آپ نے سید ابوالعلا مودودی صاحب کا جو ہے سنت کی آئینی حیثیت کتاب پوری پڑھ لی. آپ نے کہا کہ سید ابوالعلا مودودی نے سنت کی آئینی حیثیت میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس طرح قرآن ہمارے لیے ایک آئینی دستور ہے, اس سے انحراف ہم نہیں کر سکتے, اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے. اسی طریقے سے سنت کو بھی جو ہے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. سنت کو بھی ہم دستوری انداز میں دیکھ سکتے ہیں, اس پہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ جملہ لکھیں گے نا اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو پھر آپ لوگوں نے اس کا حوالہ دینا ہے. حوالہ دینے کا طریقہ میں نے جو ابھی اقتباس میں کر دیا ہے کہ 2 بریکٹ اس کے درمیان 1 2 3 4 5 پھر صفحے کے آخر میں یا پھر مضمون کے آخر میں آپ نے اس کا وہ حوالہ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حوالے کا طریقہ ہو گیا. ایک اقتباس کا حوالے کا طریقہ ہو گیا اور ایک جو کچھ آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے اس کا طریقہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں کہ مصادر اور مراجع. مصدر وہ ہوتا ہے جہاں بندے کو لگے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ پہلے حوالے کو مصدر بولتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر میں کہوں کہ سود کے بارے میں قرآن شریف بھی فرماتا ہے تو قرآن شریف ہمارے لیے کیا ہے؟ مصدر ہے. اور مصدر اول ہے. 2 مصادر ہوتے ہیں, ایک مصدر اصلیہ ہوتے ہیں اور ایک مصدر ثانوی ہوتے ہیں. مصدر اصلیہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہو. اگر میں کہوں کہ 11ویں دوران لیکچر بورڈ گر گیا, ٹھیک ہے, یہ اس کا میں مصدر اول ہوں. اگر باہر والا کوئی بندہ کرے کہ یار عنایت وہاں لیکچر دے رہا تو اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور اچانک ہی جو ہے نا بورڈ گرنے کی آواز بھی آ گئی, تو وہ مصدر ثانی ہے. اس نے خود آ کر یہاں پر نہیں دیکھا, نہیں, اس نے صرف سنا اور کچھ قیاس کیا ہے. اس حوالے سے اگر ہم شرعی امور میں, شرعی علوم میں اگر ہم درس وہ دیں گے حوالہ, تو مصدر اول ہمارا قرآن حدیث ہے. فقہ امور میں پھر امام ابو حنیفہ کی کتابیں, امام شافعی کی, احمد بن حنبل وغیرہ کی, ان کی جو پہلی کتابیں ہیں. بالفطر اگر میں یہ کہوں کہ سمندری ماحول کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے, جو اس نے فرمایا کہ ان کی اصلی کتابوں میں سے میں دوں گا. جس طرح بھی الرسالہ ہے امام شافعی کا, میں اس کا حوالہ دوں گا. ٹھیک ہے. وہ پھر کس نے چھاپا, کہاں چھاپا؟ 2006 میں کسی نے اس کے یہاں پر اردو میں ترجمہ ہوا ہے. اردو ترجمہ پھر اس کا حوالہ الگ سے ہے, لیکن کتاب جو ہے نا وہ امام شافعی کا ہوگا. یہ نہیں ہوگا میں کہوں کہ اصول شاشی میں جو ہے نا انہوں نے درایت کی یہ تعریف کی تھی, اور جو ہے نا اصول شاشی سے پہلے جتنے بھی جو ہے نا پہلے کے لوگ گزرے ہیں
ان کو میں ذکر نہ کروں تو اصول شاسی جو ہے نا یہ مصدر ثانی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو مصدر یہ کہلاتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ آج جمعے کی نماز میری جماعت نے انہوں نے خطبہ دیا ہے، میں خود موجود تھا، کسی نے پھر کہا کہ ہاں یار مجھے اندازہ تھا کیونکہ آج منصور میں میری جماعت موجود تھی، شورا کا اجلاس تھا تو وہ وہاں موجود تھے، شاید انہوں نے جمعہ دیا ہو، تو وہ مصدر ثانی ہے اور وہ پھر شک میں ہے اور میں مصدر اول ہوں. اور میری بات یقینی ہے کیونکہ میں واقعے کا، حادثے کا اور اس وقت میں بذات خود بنفس نفیس میں موجود تھا. اگر آپ لوگ میری بات کوٹ کریں گے جا کے کہ ہم نے تربیت گاہ میں عنایت سے بات سنی تھی تو آپ مصدر اول ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی بات کوئی اور کوٹ کرے گا تو وہ مصدر ثانی یا مصدر وغیرہ وغیرہ. مراجع کا بھی اپنے لفظ سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. عمومی طور پر ان دونوں کو ایک سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں باریک سا فرق ہے. وہ باریک سا فرق کبھی کبھی میں بھی بھول جاتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رجوع کرنے کی جگہ رونے بھی جو ہے نا لوٹنے کی جگہ جائے پناہ ٹھکانہ، وہ لفظ جس کی طرف ضمیر پھرے اور یہ جمع ہے مراجع کی، یہ وہی پہلی والی بات ہے. یہ ایسی دستاویزات کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو اصل مصادر سے مواد لے کر مرتب کیا گیا ہو. مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس میں سے کچھ آپ لوگ لکھ رہے ہیں، آپ کی لکھی ہوئی چیز کوئی اور پھر نقل کرتا ہے تو یہ مرجع ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دستاویز جن کو وہ افراد مرتب کرے جو خود ان واقعات میں شریک نہ ہو. آپ لکھ رہے، آپ کی کاپی کسی اور کے ہاتھ پہ لگ گئی، انہوں نے پھر اس کو کوٹ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ مرجع ہے. یا جنہوں نے خود اس واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا، وہ بورڈ گرنے کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ہم نے کسی کو یارہ دوران یہ درس جو ہے نا بورڈ گر گیا، اس نے پھر آگے کہا کہ ہاں وہ فلاں مولانا کے پروگرام میں جو ہے نا وہ بورڈ گر گیا، تو وہ جو ہے نا مرجع ہے، ٹھیک ہے، وہ اصل مصدر نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا مصدر کا ہے. بنیادی طور پر اب تک ہم نے تحقیق مضمون لکھنے کا طریقہ اس پر ہم نے گفتگو کی، عنوان کس طرح ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، پیراگراف پر ہم نے بات کی، حوالے پر بات کی، مصادر اور مراجع پر بات کی. یہاں تک میری باتیں ختم ہو گئی اور مضمون کا حق کسی حد تک میں نے ادا کیا. اندازہ تب ہو جائے گا جب میں آپ سے سوال کروں یا پھر آپ لوگ مجھ سے سوال کریں اس سے متعلق، اس سے باہر کریں گے نہ جواب ملے گا اور نہ مجھے تسلی ہوگی کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک اتنی باتیں تھیں اور اضافی کوئی بات آپ سے بات کر سکتے ہیں. ہاں، جزاک اللہ، شکریہ، السلام.